الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گرامی قدر معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درسقرآن.com کی طرف سے ہفتہ وار پروگرام حی علی الصلاۃ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ہر پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد رات 9 بجے یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے نماز کے عنوان سے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج دنیا میں ہر انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہر انسان کامیاب انسان بننا چاہتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، اور ایک کامیابی کا معیار وہ ہے جس کو آج دنیا کے انسان کامیابی کا معیار قرار دیتے ہیں۔ آج دنیا کے انسان محنت کرتے ہیں اور کامیاب انسان بننے کے لیے کوئی انسان دولت پہ محنت کرتا ہے، کوئی تجارت پہ محنت کرتا ہے، کوئی زراعت پہ محنت کرتا ہے۔ آج ہماری کامیابی کا معیار دولت ہے، کسی کے ہاں شہرت ہے، کسی کے ہاں کامیابی کا معیار عہدہ ہے، اور کسی کے ہاں کامیابی کا معیار تجارت میں کامیابی حاصل کرنا ہے، دکانیں لگانا ہے اور فیکٹریاں لگانا ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اور قرآن کریم میں کامیاب انسان کون ہے، آج کی اس نشست میں آج کے معزز مہمان سے ہم اس بارے میں جانیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جو ہمارے پاس مہمان ہیں حضرت مولانا قاری منصور صاحب، حضرت کے ہم بے حد مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ حضرت، آپ سے گزارش اور درخواست یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک اور قرآن کریم کی روشنی کے اندر ہمیں آپ آگاہ فرمائیں کامیاب انسان کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور قرآن کریم نے کامیابی کا معیار کس چیز کو قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں کامیاب انسان کے لیے اور خصوصاً نماز کے لیے جو 3 اہم خصوصیات اور خوبیاں بیان فرمائی ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ ہمیں اس سے آگاہ فرمائیں۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وقال تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم داهمون۔ تمام دنیا میں کامیابی کے حصول کے لیے ہم لوگ ساری زندگی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے، اس سچے رب نے کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستے اور جو طریقے بتائے ہیں وہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہیں، اور ان آسان طریقوں میں جو کامیابی کی منزل کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم ہے وہ نماز ہے۔ سورۃ المعارج میں اور سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والوں کی صفات بھی بتائی ہیں، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی مقدر کر دی ہے ان کی صفات کا اعلان بھی سورۃ المؤمنون میں کیا ہے۔ بات دونوں جگہ مشترک ہے
کہ نماز کامیابی کی منزل کی طرف بڑھنے والے راستے کا پہلا قدم ہے۔ ہاں، یہ تفسیر اس کے اندر موجود ہے کہ وہ نماز کیسی ہو جس سے یقینی طور پر ہم کامیابی کے راستے پہ بے دھڑک بڑھتے چلے جائیں اور اس منزل کو حاصل کر لیں۔ تو قرآن پاک پر غور کرتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر نماز کے اندر 3 صفات پیدا ہو جائیں، نماز پڑھنے والوں میں 3 خوبیاں ہوں، تو وہ نماز یقیناً کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اور وہ 3 خوبیاں اور صفات کیا ہیں؟ تو قرآن پاک ہی کے الفاظ میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ چند آیات کے بعد پھر ارشاد ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ اور تیسری جگہ سورۃ المؤمنون میں یہ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب ہم ان تینوں کو جمع کریں کہ دائمون، حافظون یا یحافظون اور خاشعون، یہ 3 صفتیں اگر نمازی میں ہوں تو اس کی نماز یقیناً کامیابی کی گارنٹی ہے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ان 3 صفات کی مختصر تشریح بھی سن لیں اور ان کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں تو بندے کا کام تو کوشش کرنا ہی ہے، اس کوشش کو قبولیت کے درجے تک پہنچانا یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے، اس کی رحمت اور فضل و کرم سے ہے۔ پہلی چیز جو نمازی کی یا نماز کی خوبی اور صفت ہے وہ ہے دائمون، کہ نماز میں ہمیشگی کرنے والے، مستقل نماز پڑھنے والے، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو ترک نہ کرنے والے، صحت میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، خوشی میں، غم میں، فرصت میں، مشغولیت میں، ہر موقع پر نماز کو ترک نہ کرنے والے اور مستقل اس کا اہتمام کرنے والے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی آدمی 5 نمازیں باجماعت اہتمام سے ادا کرے تو میں اسے اپنی ضمانت پر جنت میں لے جاؤں گا۔ اور اس اہتمام کا جو پہلا درجہ ہے وہ ہمیشگی ہے کہ نماز کو مستقل پڑھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو نماز کو مستقل بالغ ہو جانے کے بعد اپنی شعوری زندگی میں مستقل نبھاتے چلے آ رہے ہیں؟ ہاں، کسی عذر کی وجہ سے نماز اپنے وقت سے رہ جائے تو اس کا بھی حل موجود ہے، اور بعض عذر تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں اور اس میں اجر بھی نہیں کٹتا، جیسے کوئی بیمار ہو گیا اور اپنے وقت پر نماز ادا نہیں کر سکتا، سو گیا اور باوجود کوشش کے اور اہتمام کے آنکھ نہ کھل سکی، تو جب وہ جاگے، خواہ نماز کا وقت نکل چکا ہو، اس وقت اگر نماز پڑھ لے تو اللہ کے ہاں وہ قضا نہیں، وہ ادا شمار ہوگی۔ اور دیر سے اٹھنے پر یا اس عذر کی بنا پر مسلمان کو جو شرمندگی اور قلق ہوگا دل کے اندر، اس پر اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ اور جب یہ رعایتیں اللہ نے خود ہی دے دی اپنے بندے کو،
سفر ہے، مرض ہے، ایسے ہی کوئی اور ہنگامی عذر ہے، تو اس میں ان رعایتوں کے ساتھ سفر میں قصر ہو جاتی ہے، نماز کو اللہ نے ہلکا کر دیا ہے۔ مرض کے اندر یہ رعایت دے دی کہ آپ بیٹھ کر یا کچھ لیٹ کر سجدہ زمین پر کریں، یا کسی عذر سے آپ زمین پر نہ کر سکے تو اشارے سے کر لیں۔ تو بالا انہی رعایتوں سمیت پہلی بات کہ نماز میں ہمیشگی۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے، کبھی بات ہو نماز کے بارے میں تو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں 4 نمازیں تو میں ضرور پڑھتا ہوں، ہاں بس فجر کی ذرا مشکل ہوتی ہے، وہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو اس میں فخر کی کون سی بات ہے؟ 5 پڑھیں گے تو اس کو نماز ہمیشہ پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ فجر کی نماز تو میں نہیں چھوڑتا، وہ تو میں گھر سے پڑھ کے نکلتا ہوں، اور پھر کاروبار کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے باقی نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ تو نماز کی صفات جو کامیابی تک پہنچانے والی ہیں، اس میں پہلی صفت میں کمی آ گئی تو آگے کیسے چلے گا؟ تو پہلی بات یہ کہ دائمون، ہمیشگی ہو، مستقل 5 نمازیں اپنے وقت پر خوب آدمی پڑھے اہتمام سے، اور پھر کسی شرعی عذر کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو تو خود کسی رعایت کا مستحق ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسری بات، حافظون، حفاظت کرنے والے، یا یحافظون کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت میں نماز سے متعلقہ تمام چیزیں ہیں، مثلا وقت کی حفاظت، کہ نماز کے جو اوقات شریعت میں مقرر ہیں ان اوقات میں ادا کرنے والا ہو۔ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، جو اس کے ہمیشہ پیش نظر رہے، اس کی معلومات اس کے پاس ہو، ٹائم ٹیبل اس کے پاس ہو، اس سے آگے پیچھے نہ ہونے پائے۔ یہ وقت کی حفاظت۔ اس طرح طہارت اور پاکیزگی کی حفاظت، جو نماز میں مستقل شرائط ہیں کہ نمازی آدمی کا بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، اور جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو اپنی پاکیزگی کی حفاظت، انسان کے ساتھ جو بھی ناپاک اور نجاست کی چیزیں متعلق ہیں ان سے بچ کر، اس لیے کہ یہ نماز کو صحیح نہیں رہنے دیتی۔ آپ سب حضرات نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسی قبروں کی نشاندہی کی، جن میں سے ایک کو تو عذاب غیبت کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور دوسرے کو عذاب پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس معاملے میں ایک بہت بڑی کمی اور کوتاہی اور غلطی جو ہم سے ہوتی ہے کہ ہم میں اکثر نمازی عین وقت پر اذان کے بعد جماعت کے وقت کے قریب اٹھ کر مسجد کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، اور وہاں کے بیت الخلاء پر اور واش رومز پر ایک رش ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی جلدی جلدی اندر جا رہا ہے، جلدی سے باہر آ رہا ہے، اور اس میں پوری طرح یہ یقین دہانی نہیں ہوتی کہ ہم پاک ہو گئے ہیں، اب مزید پیشاب سے آلودہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اور فوراً بیت الخلاء سے نکل کر وضو بنا کر ہم نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، اور سب کچھ ایمرجنسی میں ہوتا ہے۔ تو یہ پاکیزگی کا حصول بھی بہت اطمینان سے ہو۔ تو وقت کی حفاظت، اپنی پاکیزگی کی حفاظت، اور اسی طرح نماز کے ارکان اور جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کی حفاظت۔ سے نماز میں جو چیزیں پڑھنے والی ہیں، قرآن پاک کی قرات ہے، اور تسبیحات ہیں، تشہد ہے، درود پاک ہے، دعائیں ہیں، دعائے قنوت ہے، ان سب چیزوں کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ اور قرآن پاک کے پڑھنے میں جو احتیاطیں علماء نے اور ماہرین نے لکھی ہیں ان کے مطابق سیکھ کر، تو یہ نماز میں پڑھے جانے والی چیزوں کی حفاظت ہے۔ پھر نماز کے ارکان کی حفاظت،
کہ اس کو بھی علماء کی نگرانی سیکھے کہ صحیح قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کا درست طریقہ کیا ہے، سجدہ کیسے ہوگا اور کیسے مکمل ہوگا، دونوں سجدوں کے درمیان وقفہ جو ہے قوما، اس کی کیفیت کیا ہوگی، رکوع سے اٹھ کر جو تھوڑی دیر کا کھڑے ہونا ہوتا ہے اسے قوما کہا جاتا ہے، جلسہ اور قوما دونوں میں کتنی رعایت ہونی چاہیے، سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں کیسے ہوں اور رکوع میں کیسے ہوں، تشہد کی حالت میں ہاتھ کہاں رکھنے اور کیسے رکھنے ہیں، انگلی کیسے اٹھانی ہے، پاؤں کی حالت کیسی ہو۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے ارکان کی ادائیگی کے جو طریقے شریعت نے بتائے ہیں ان کو علماء سے پوچھ کر ویسے ادا کرنے، اس کی حفاظت، اس کے حرکات کی اور اس میں پڑھے جانے والی چیزوں کی حفاظت کا طریقہ یہی کہ ان کو پورے طور پر سیکھے اور پھر پورے طور پر صحیح ادا کرنے کی کوشش بھی کرے۔ اور اس میں خصوصاً مردوں کے لیے نماز کی حفاظت کا سب سے آسان اور اہم اور بڑا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، یہ اس کا بہت بڑا اہتمام اور اس کی حفاظت ہے۔ ہمارے حدیث کے استاد حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اس کی ہر نماز قبول ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اور اس کی وسعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پوری نماز میں کسی ایک بھی امام کی قبول ہوگی تو سب کی قبول ہوگی، تو جیسے امام کی غلطی کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے اور امام کی نماز درست ہو تو سب کی درست ہو گئی، کسی سے چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ تو امام اگر عالم ہے، قاری ہے، صالح ہے، اس کی نماز قبول ہوگی تو سب کی قبول ہوگی۔ وہ فرمایا کرتے ہیں اگر پوری نماز جماعت میں اگر کسی ایک کی بھی قبول ہو گئی تو اللہ اس کے صدقے سب کی قبول کر لیں۔ اور تیسری چیز جس کو سورۃ المؤمنون میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیابی کی منزلیں طے کر گئے، طے کر چکے، کامیابی ان کا مقدر بن گئی۔ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کیا ہوتا ہے؟ عموماً نیک لوگ، پکے نمازی، وہ بھی اس وجہ سے سنجیدگی سے خشوع خضوع کا اہتمام نہیں کر پاتے کہ ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ جی ہماری نماز کیا ہے، ہم تو پورے خشوع خضوع سے ادا کر ہی نہیں سکتے، یہ تو بڑے نیک لوگوں کا کام ہے، اولیاء اللہ کا کام ہے، ہم تو کر نہیں سکتے ایسا، تو اہتمام کرنا ہی چھوڑ دیتے۔ حالانکہ اگر اس کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے، جس کو بہت آسان کر کے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ خشوع کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنی طرف سے جو اس کے اختیار میں ہے، دل کے وساوس اور خیالات یہ ہمارے اختیار میں نہیں، جو ہمارے اختیار میں ہم وہ کریں گے، جو اللہ کے اختیار میں وہ اپنی رحمت سے وہ اس کا معاملہ فرمائے گا۔ تو فرمایا خشوع خضوع کو اختیار کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا اختیار ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نماز کو اپنی طرف سے انتہائی اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ٹھہرا کر ادا کرنے کی کوشش کریں، تو بس وہ خشوع خضوع میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ ایسا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ دل کو بھی پوری نماز میں متوجہ کر دے اور اسے پرسکون کر دے، اور اس کے خیالات اور وساوس کو بھی نماز بنا دے، تو سبحان اللہ، وہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں اور اللہ کی طرف سے یہ معاملہ نہ ہو
تو یہ تو بدگمانی ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو خشوع کے دو ہی حصے ہیں، ایک تو جو نماز میں حرکات ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، قیام اور قومہ ہے، رکوع اور سجدہ ہے، ان تمام حرکات کو ہم بہت ٹھہرا کر، قیام بہت سکون سے ہو، اپنی نماز ہے تو لمبا قیام ہو، رکوع ہے تو اس میں تسبیحات کی تعداد کو بڑھا کر اس کا اہتمام کیا جائے، سجدے کی تسبیحات کو 3 سے بڑھا کر اس کا اہتمام ہو، اور آہستہ ہر حرکت کو اطمینان سے ادا کیا جائے، اطمینان سے رکوع میں جائے، اطمینان سے پھر کھڑا ہو، پھر اطمینان سے سجدہ کرے، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے۔ اور جو طریقے اٹھنے بیٹھنے کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ان طریقوں سے جو سیکھے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، وہ تمام سجدے میں ہمارے پاؤں کیسے ہوں، ہاتھوں کی کیفیت کیا ہو، تشہد کے اندر ایک پاؤں کو کھڑے رکھنا ہے، دوسرے کو بچھانا ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، ان تمام چیزوں کو پورے اہتمام سے، اور نظر کو کہاں رکھنا ہے نماز میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، اس کا خیال ہو۔ اور دوسرے نمبر پر جو کچھ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کو بھی ٹھہرا ٹھہرا کے پڑھیں، تو نماز خود پرسکون ہو جائے گی۔ اور خشوع کا اصل معنی ہے پرسکون نماز ادا کرنا، تسلی والی، یکسوئی والی۔ تو جو کچھ کے اندر پڑھا جاتا ہے اگر اس کو بھی ہم ٹھہرا کے ادا کرنے والے بن جائیں، مثلا جیسے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایسے ہی رکوع سجدے کی تسبیح کو بھی اسی اطمینان اور ٹھہراؤ سے ادا کرنے والے ہوں گے، تو یقیناً ہماری نماز خشوع والی کہلائے گی۔ اور یہی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے کلام میں بتائی ہیں۔ ہم اپنی طرف سے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ کی توفیق متوجہ ہوگی، ہمارا ہاتھ پکڑ لے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ پوری نماز میں یہ کیفیت دل کی بھی بن جائے گی۔ اور اگر پوری کوشش کے باوجود، ہمارے اس اہتمام کے باوجود دل کے وساوس اور خیالات نہیں رکتے، پریشان کو نہیں رہتے ہیں، اور دل کی توجہ اور یکسوئی نماز کی طرف نہیں ہوتی، تب بھی کوئی حرج نہیں، اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اجر بڑھ جائے گا کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور ہو نہیں رہا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ ایک بڑے اللہ والے شاعر تھے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مجازین میں سے بہت شاعر تھے اور دینی شاعر تھے، قرآن و حدیث کے مفاہیم کو، باتوں کو اپنے اشعار میں دہرانے والے تھے۔ تو اس کی بات کرتے ہوئے کہ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں اور نیک لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب آدمی نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو شیطان دین کے رنگ میں اس کے دل کو پریشان کرتا ہے کہ تیری کیا نماز ہے، تیرے دل کی توجہ تو ایک لمحے کے لیے نماز کی طرف نہیں ہوتی، برے برے خیالات تیرے اندر آتے ہیں، تو یہ کیسی نماز ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے بہت خوبصورت انداز میں کہ وساوس جو آتے ہیں اس کا ہو ڈر کیوں، ابس اپنے دل کو جلانا برا ہے، خبر تجھ کو اتنی بھی نادا نہیں ہے کہ وساوس کا آنا کہ لانا برا ہے۔ کہ یہ وسوسے یعنی پریشان کن خیالات، گندے خیالات، یہ ہم جان بوجھ کر لائیں گے تو یہ برائی ہے، یہ جرم ہے، اور اگر خود بخود آتے ہیں تو اس میں تو ہم مجرم ہی نہیں ہیں، پھر کیا ڈرنا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اللہ کی توفیق سے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے وہ نماز بنا دے گا جو کامیاب لوگوں کی صفات کے اندر سب سے پہلے اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی صفات کے ساتھ، انہی خوبیوں کے ساتھ ہمیں اپنی تمام نمازیں ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آج کے مہمان نے ہمیں تفصیل کے ساتھ کامیاب انسان کی خصوصیات
سے ہمیں آگاہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اور قرآن کی روشنی میں کامیاب انسان کون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً جو حضرت نے سورۃ المعارج کے اندر نماز کی 3 اہم خوبیاں اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com